السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج مسلم معاشرے میں مسلم نوجوانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پاک دامن، عفت، ایماندار، صالحہ، قانتہ، دیندار عورتوں سے شادی کریں۔ چلیے میں آپ تمام نوجوانوں کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ایک ایسے نوجوان صحابی کا قصہ سناتا ہوں جن کا کام یہ تھا کہ مکے میں جو کمزور ضعیف لوگ پھنس گئے تھے ایمان والے، مدینے کا سفر کر کے رات کے وقت مکے میں داخل ہوتے تھے اور ان لوگوں کو وہاں سے نکال کر مدینہ لے جاتے تھے تاکہ وہ مکے کے ظالم درندوں، کافروں، ان کے شکنجے سے آزاد ہو جائیں۔ ان کا یہی کام تھا۔ تو دیکھیے سیرت کی روشنی میں ہمیں اس قصے میں کتنا سبق ملتا ہے۔ عمرو بن شعیب کے دادا نے کہا کہ مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ عنہ، ایک صحابی ہیں مرثد رضی اللہ عنہ، قیدیوں کو مکے سے مدینہ لے جایا کرتے تھے۔ جیسے میں نے بتایا ان کا کام یہ تھا کہ مدینہ سے سفر کر کے مکہ آتے تھے اور مکے میں جو کمزور، بوڑھے، لاغر تھے ان کو راتوں رات چھپے چھپے مکے سے نکال کر مدینہ پہنچاتے تھے۔ مکے میں ایک فاحشہ عورت تھی جس کا نام عناق تھا، اور وہ مرثد جو صحابی رسول ہیں، اسلام لانے سے پہلے ان کی اس عورت سے دوستی تھی۔ تو مرثد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے مکے کے قیدیوں میں سے ایک شخص سے وعدہ کر رکھا تھا کہ میں مدینے سے آؤں گا اور آپ کو مکے سے مدینہ لے جاؤں گا۔ مرثد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں چاندنی راتوں میں دیواروں کے ساتھ چلتے چھپتے چھپاتے مکہ آیا۔ رات چاندنی تھی، مکے کی گلیاں تھیں جہاں مرثد رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک زمانہ گزرا تھا۔ رات کی روشنی میں زانیہ، فاحشہ، عناق وہ عورت نظر آئی۔ مرثد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس نے میرے سائے کو دیوار کے ساتھ سرکتے دیکھا۔ جب وہ میرے قریب آئی تو کہنے لگی، مرثد تم ہو؟ پرانی جان پہچان تھی، وہ پہچان گئی۔ میں نے کہا ہاں میں مرثد ہوں۔ تو اس فاحشہ عورت نے کہا، خوش آمدید، آؤ میرے ہاں رات گزارو، آؤ میرے ہاں یہ رات گزارو۔ تو یہ دعوت گناہ ایک فاحشہ عورت کی تھی، زانیہ عورت کی تھی۔ اس نے یہ دعوت دی گناہ کی طرف، زنا کی طرف۔ مرثد رضی اللہ عنہ نے کہا، عناق، اللہ تعالی نے زنا حرام کر دیا ہے۔ یہی جواب ہر اسلامی نوجوان، مسلم نوجوان کا ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے، ایک مسلمان ماں باپ کی اولاد ہے، جس اسلام کا، جس مذہب کا وہ ماننے والا ہے، وہ اسے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس عورت عناق نے آواز لگائی، شور مچایا، آس پاس کے گھر والوں کو جگایا اور کہنے لگی چیخ کر، لوگو یہ وہ شخص ہے جو تمہارے قیدی اٹھا کر لے جاتا ہے، مدینہ سے آیا ہے۔ تو مرثد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 8 آدمی میرے پیچھے لگ گئے جو کفار قریش کے تھے، اور میں خندمہ کے راستے میں چلنے لگا اور ایک غار میں گھس گیا، اور وہ سیدھے آئے اور میرے سر پر کھڑے ہو گئے، اور میں نیچے غار میں تھا اور میرے سر پر وہ اوپر تھے۔ انہوں نے پیشاب کر دیا جو میرے سر پر پڑا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا
کہ اللہ نے انہیں مجھے دیکھنے سے اندھا کر دیا۔ جو آدمی اپنی عفت اور پاک دامنی کے راستے میں کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا ہی رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں جیسے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر وزیر خزانہ بنا دیا۔ مرثد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر وہ چلے گئے اور میں مکے میں دوبارہ لوٹ کر اس آدمی کے پاس آیا جس کو مجھے لے جانا تھا، مکے سے مدینہ لے جانا تھا، اور وہ ایک بھاری بھرکم آدمی تھے۔ میں نے اسے اٹھا لیا۔ اللہ اکبر۔ مرثد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو اٹھا لیا اور میں اٹھا کر ذرا دور لے گیا اور ان کے مشقیں کھول دی، یعنی وہ رسیوں سے باندھ دیے گئے تھے، اور انہوں نے اپنی بھاری جسامت سے، فربا جسم سے مجھے بہت تھکا دیا تھا۔ مرثد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ پہنچ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور سارا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا میں عناق سے نکاح کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے اور مجھے کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الزانی لا ينکح الا زانیة او مشرکہ، الزانی لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين۔ سورۃ النور آیت نمبر 24۔ زانی مرد، زنا کرنے والے مرد صرف زانیہ سے، زنا کرنے والی عورتوں سے یا مشرکہ عورت سے نکاح کرتا ہے، اور زانیہ عورت صرف زنا کرنے والے مرد یا مشرک مرد ہی سے نکاح کرتی ہے۔ مومنوں پر یہ حرام ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اس عورت سے نکاح نہ کر۔ یہ پیغام ہے، یہ پیغام رسالت ہے امت مسلمہ کے ہر نوجوان کے لیے، بھلے کتنی خوبصورت لگیں، کتنی دلکش لگیں، کتنی دلربا لگیں، آپ کے ایمان کی حفاظت آپ کو کرنی ہوگی۔ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، مسلمہ، مومنہ، پاک باز، دیندار، قانتہ، صالحہ عورتوں سے شادی کریں۔ اللہ تعالی سب کو عفت کی دولت نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔